اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی کولانی لیکچر کے سلسلے میں آج دو تین ٹاپک میں کور کروں گا۔ ایک تو مقصد تخلیق کائنات میں اپنے لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ مقصد یہ ہے کائنات بنانے کا کہ انسان کی جو مضمر صلاحیت ہے اور باقی جو اشیاء ہیں، جو غیر انسانی اشیاء ہیں، تو ان کی بھی جو مضمر صلاحیتیں ہیں تو وہ نشو و نما پا کر جو ڈیسٹینیشن اللہ نے مقرر کر لیا وہاں تک پہنچ جائیں۔ یہ تھا ایک مقصد کائنات، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بھی کئی مقاصد قرآن نے بتائے ہیں، اور ایک جگہ ہے کہ وہ مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی انس و جنس ہیں وہ اس لیے تخلیق کیے گئے ہیں تاکہ وہ جو ہے تو اللہ کی اطاعت کر کے اور اپنا جو ان کا پروگرام ہے سیلف ایکچولائزیشن کا، ریئل سیلف کو اور فزیکل سیلف دونوں کی ان کی ربوبیت ہو جائے، ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ اب ایک تیسرا سامنے آیا بڑا امیزنگ قسم کا مقصد جو ہے تخلیق کائنات کا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی۔ وہ گوشہ جس پہ ابھی تک تحقیقات تو ہوئی نہیں ہے لیکن کچھ اشارے مل رہے ہیں، وہ اشارہ جو ہے چونکہ میرے سامنے آ گیا ہے تو میں اس کو ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے جی۔ یہ آیت ہے 45/22 جی۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کائنات اس لیے تخلیق کی گئی ہے کہ ہر بندے کو اس کے اعمال کا پورا جو ہے تو معاوضہ ملے، جزا ملے، اور کسی کے اوپر کوئی زیادتی اور ظلم نہ ہو، یہ ہے۔ اور آگے 38/27 میں ہے ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ ٹھیک ہے نا۔ اب جو لوگ اس ایسی چیزوں سے انکار کر رہی ہے تو تباہی ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کی جو کھیتی ہے انسانیت کی اور وہ جو ان کا ریئل سیلف ہے وہ جھلس کر رہ جائے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی تک جو ہے نا اس پر تحقیقات نہیں ہوئی کہ یہ جو ہے تو، لیکن مغرب کے جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ ساری مشینری اور دیگر طبی فوائد کے علاوہ اعمال انسانی کی نتائج بھی کائنات مرتب کر رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جس مواضع کو نہ مانے ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ ٹھیک ہے، جدید تحقیقات جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انسان یہ کائنات جو ہے یہ 3 ڈائمینشنل فوٹوگرافس لے رہی ہے انسان کے اعمال کی۔ اسے نظریہ ہولوگرام کہتے ہیں۔ یہ کائنات فوائد کے ساتھ ساتھ قوموں اور افراد کے اعمال کا معاوضہ بھی ریکارڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اسے زن سمجھتے ہیں اصل میں یہی لوگ جو ہے تو کافر ہیں۔ یہ دیکھیے اب یہ سارا کچھ جو ہے، ایک تو نظام ربوبیت قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی جماعت ہو، تو وہ جو ایوولوشن ہے پروگریسو، وہ جس پہ ہزاروں سال لگ جاتے ہیں، تو وہ اگر ایک کوئی انسانی جماعت ہو تو وہ جو ہے ایوولوشن پھر ریولوشن میں بدل جاتا ہے، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا۔ کیونکہ 7-8 سال کے اندر وہ جو ہے نظام ربوبیہ جو بھی سویلائز دنیا تھی اس وقت وہاں تک انہوں نے اسے نافذ کیا جی، ٹھیک ہے۔ اب جنتی نظام کی مختلف مقامات پر اسی زمین پر قرآن نے اشارات دیے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ایک آیت ہے 39/63 جی، لہو مقالید السماوات والارض جی، یعنی یہ سماجی یعنی خارجی کائنات میں تو قانون خداوندی کار فرمائی تو مانتے ہو، مگر انسانی دنیا میں ایک الگ الگ الہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی کائنات ہے، چاہے تمہاری دنیا ہے یا جو ہے خارجی کائنات ہے، اس کی جو ہے تو اس کا سارا کچھ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی اس کو آپریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر 39/67۔ اصل میں خارجی کائنات اور زمین میں جو ہے نا یہ والذی
اچھا، یہ اوپر والی آیت جو میں نے لہو مقالید السماوات والارض، یعنی یہ اصل میں خادی کائنات اور زمین میں تمام اشیاء پر اس کی ملکیت اور قانون کی کر فرمائی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے تو الگ الگ خدا بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انسانی دنیا میں تو ہم اس کو الہ مانتے ہی نہیں ہیں جی، ہاں۔ تو قرآن کہہ رہے ہے کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ والحکیم العلیم، ٹھیک۔ یہ 43/84، ٹھیک ہے نا جی۔ اقبال کے الفاظ میں می تراشت فکر ما ہر دم خدا وندے دیگر، یعنی ہماری جو فکر ہے وہ ہر وقت دوسرے خدا تراشتی رہتی ہے، بت تراشتی رہتی ہے۔ رست از یک بند توفتاد بندے در بندے دیگر، ایک قید سے چھوٹتی ہے تو دوسرے کی غلامی میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ کی کیفیت کیا ہے اس کی؟ لا یسلو اما یفعلو وہم یسلون، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ 21/23۔ عالم امر میں اللہ یعنی اس نظام میں اقتدار اس کو ہوگا، اور ہم میں ساری دنیا باقی آ جاتی ہے، سب جواب دہ ہوں گے، کوئی فیصلہ اس کے خلاف جائے گا تو قابل اکاؤنٹیبلٹی ہوگا۔ جس طرح خارجی کائنات میں غیر متبدل قوانین کتنی شدت سے نتائج پیدا کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو انسانوں کی دنیا میں بھی جب وہ کار فرما ہوں گے تو اس نقشے کا نام قرآن القیامہ اسے بھی کہتا ہے جو اس دنیا میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ قامت سے تا لگنے کے بعد یکلخت کھڑے ہو جانا یا ضرور نتائج کی گھڑی کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس وقت اس دنیا کا نقشہ کیا ہوگا؟ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب یہ نظام ہوگا، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ یوم القیامہ 39/67، یعنی جو نقشہ معاشرے کا اللہ کے قانون کے مطابق متشکل ہوگا وہ اس طرح ہوگا جیسے مرنے کی بات کی زندگی، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی یہ سارا نظام جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہوگا، اس کے قبضے میں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہر بات کا فیصلہ قانون اور عدل کے مطابق، اعمال حسنہ کے خوشگوار نتائج اور اعمال بد کے تباہ کن نتائج، ٹھیک ہے۔ اب عاقب اس آیت سے اس دنیا کا ذکر ہو رہا ہے، اب اس آیت سے ذرا آگے وراثت ارض کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے یہ یہی اسی زمین کی بات ہو رہی ہے جی۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، ٹھیک ہے جی۔ یعنی دنیا میں یہی کا ذکر ہو رہا ہے، کائنات میں ساری قوتوں کا قبضہ اللہ کا ہے، اس کی ارضی زندگی اللہ کے قبضے میں نہیں ہے، یا انسان جس طرح جی چاہے نظام قائم کرے۔ تو کہا پھر اس کے دائیں ہاتھ میں سماوات اور بائیں ہاتھ میں ارض ہوگی، یہ سمجھانے کے لیے کہا کہ پھر یہ نظام توحید قائم ہو جائے گا، دونوں جگہ جو ہے تو ایک ہی نظام ہوگا۔ اگر کائنات آسمان میں کائنات اوپر جو ہے خادی کائنات پہ اس کا قانون ہے تو زمین پہ بھی اس کا قانون نافذ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگلی ایک آیت ہے 39/67، والسماوات مطویات بیمینہ، ٹھیک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، ٹھیک ہے۔ اس کا میں ترجمہ کر چکا ہوں جی، ہاں۔ تو کہا پھر جو ہے تو دائیں ہاتھ میں سماوات اور بائیں ہاتھ میں عرض ہوگی جی، ہاں۔ یعنی کائنات میں تو اس الہ مانتے ہو مگر اپنی تمدنی زندگی میں عرض پر نہیں مانتے، تو یہ شرک ہے، اور وہ شرک سے بہت بلند ہے۔ یہ ایک 83/6 دوسری ایک آیت ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا، یوم یقوم الناس لرب العالمین ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض 39/68، ٹھیک ہے جی۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ یہ تو غلط نظام کے خلاف عالمگیر بغاوت کا ذکر ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اور یہ نفخ فی الصور کیا ہے؟ یہ سور جمع ہے صورت کی، یعنی پیکروں میں جو زندہ انسانوں کی بجائے پیکر آب و گل رہ گئے جن میں زندگی کی نمود نہیں ہے، کلینکلی تو زندہ ہیں لیکن وہ ان کے اندر وہ نہیں ہے، جرت کا فقدان ہے، وہ ان کے اندر جو انسانیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو نفخہ یعنی روح پھونک دینا، یہ پہلی دفعہ ہجوم کر کے کھڑی ہو جائے گی۔ صعقہ یعنی آواز باختہ ہو جائیں گی۔ اگر انسانوں نے یہ غلط نظام نہ روکا تو یہ پوری عالمگیر کچلی ہوئی انسانیت کھڑی ہو جائے گی، الا من شاء اللہ 39/68، بجوز ان کے جو اپنے آپ کو قوانین نے خداوندی سے ہم آنگ رکھیں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری 39/68، اس کے بعد دوسری دفعہ، یہ ایک دفعہ
اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح ابھی وہ وال اسٹریٹ میں کھڑے ہو گئے تھے، تو انہوں نے سازش کر کے ان کو بیٹھا دیا، لیکن جب یہ دوسری دفعہ کھڑے ہوں گے تو پیکروں میں توانائیاں پھونک دی جائیں گی، فضا ہم قیام ینظرون، تو یہ ہوگا انقلاب جس کے لیے سب دیکھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر کائناتی قوانین اللہ کی ایک ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں عرض ہوگی، پھر توحید کا دور ہوگا، اوپر بھی اللہ کا قانون، نیچے بھی اللہ کا قانون، دونوں جگہ اللہ کے قوانین نافذ عمل ہوں گے۔ یہ ہے اس کا مطلب، یہ نظام اس وقت دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا، یہ ربوبیہ کا۔ واشرقت الارض بنور ربہا، ٹھیک ہے، تو زمین اللہ کے نظام پر ربوبیت کی روشنی سے جگمگا اٹھے گی، 39/69، ٹھیک ہے، یہ عرض کی بات ہو رہی ہے۔ اشرقت الارض، اس قیامت کی نہیں، اس وقت تو ہر قسم کی تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ وما ربک والملک صفا وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ 89/22 آیت ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، وہیں پر فیصلہ کی جائے گا۔ پھر یہ جو کائناتی قوتوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، پھر ختم ہو جائے گا، پھر یہ وہی جس طرح کہے گی تو اس طرح ان کو جو ہے تو انسان کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ وجا ربو کا، تیرے رب کا نظام زمین پر متمکن ہو جائے گا۔ وجیہ یوم جہنم، جی، اور جہنم کو بھی ساتھ لے آئے گا، یعنی اس وقت تو عوام کی سلگائی ہوئی آگ جل رہی، لوگ اپنی فریبکاریوں سے اصل حقیقت کا علم نہیں ہونے دیتے۔ یہ 89/23 آیت ہے، تو ان کا فریب یعنی جہنم بے نقاب ہو جائے گا۔ وقالو 39/76 الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تو اس وقت لوگ اعمال کے درخشندہ نتائج دیکھ کر کہیں گے درخور ستائش ہے یہ ذات جس یا یہ نظام جس سے تمام باتیں سچی کر دیا، اور وَأَرَسْنَ الْأَرْضَ 39/74 ہمیں اس زمین کا مالک بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ 39/74 اور جنت مل گئی جس میں ہم آزادی سے رہ سکتے ہیں، جہاں چاہیں رہیں، یہ ہوگی حقیقی فریڈم فرام آل وانٹس، یعنی محتاجی سے چھٹکارا، ٹھیک ہے، جس میں کیا ہوگا جی 20/118 ان لکا لا تجوع فیہا ولا تعرا وانکا لا تظمؤ فیہا ولا تضحا 20/119 قرآن کا ضابطہ ہوگا، نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی، نہ لباس کی تنگی ہوگی، نہ گھر کی تنگی ہوگی، سارا سامان زیست ملے گا۔ وجیہ بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق 39/69 اور ہر نبی کو یہ قرآن دیا گیا تھا جس سے انہوں نے شان و شوکت حاصل کی تھی، ٹھیک ہے، اور تاریخ ان کی اس پر شہادت دیتی ہے کہ حق کے ساتھ ہر ایک کا فیصلہ ہوا، وہم لا یظلمون، تو اس نظام کے تحت کسی پر ظلم نہیں ہوا، وہ ہوگا وفیت کل نفس مما عملت 39/70 ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ عدل جس سے ذکر قرآن کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ایک بہت زبردست چیز ہے، یہ جب نظام قائم ہوگا تو اس میں پھر معاوضہ اور محصل میں جو قرآن نے فرق کیا ہے، معاوضہ ایک تو ویجز کرتے ہیں نا، اور محصل وہ جو پروڈکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ فرق قرآن نے کیا ہے۔ ماڈرن اکنامکس بھی بڑی حیران کن چیزیں ہیں قرآن کی، اگر آپ تدبر کریں، دیکھیں یہیں سے اندازہ ہوتا ہے یار کہ یہ قرآن کوئی کتابیں نیست یا چیزیں دیگر۔ اب معاوضہ ویجز سے مراد زمین کسی اور کی اور اسے کاشت کرے اور ساری پیداوار جو ہے زمین کی مالک لے جائے اور اس کو بدلے میں طے شدہ معاوضہ دے دے، اس زمین کی پیداوار سے کوئی تعلق نہ ہو، اسے جو محنتانہ کہتے ہیں۔ مزدور کو اگر 50 روپے کا کام کرے تو طے شدہ 10 روپے دے دے، یعنی معاوضہ، جبکہ دوسری چیز محنت کا محصل ہے، یعنی محنت کے ذریعے جو کچھ پیدا کیا جائے۔ یہ ہے قرآن کے اکنامکس میں بنیادی فرق اور آج کی، دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ قرآنی فرق دیکھ کر جھوم جاتا ہے انسان۔ نظام سرمایہ داری میں تو فیکٹری کا مالک جو سرمایہ لگاتا ہے تو کروڑوں کی سالانہ پروڈکٹس میں وہ طے کردہ اجرت معمولی سی دیتا ہے اور باقی سرمایہ سارے کا سارا بینکوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب سرمایہ دار جو ہے وہ معاوضہ بھی اپنی مرضی سے مقرر کرتا ہے اور اس میں مزدور کی کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ یہ مزدور کو بھوکا مار کر اپنی شرائط پر اسے کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ محصل کے سلسلے میں قرآن زراعت کی مثال پیش کرتا ہے، یہ ذرا غور سے سنیے جی۔ زمین میں جو بھی ہوگا وہ اس محنت کرنے والے کا ہوگا۔ آج کی ماڈرن اکنامکس نے اس محصل اور اجرتوں میں فرق کیا ہے، وہ پروڈکشن اور ویجز میں فرق کرتے ہیں۔ یہ اکنامکس کے دو الگ الگ سسٹم بنتے ہیں
اور قرآن اس محنت کے حاصل کو احسان نہیں کہتا بلکہ اس کا رائٹ تسلیم کرتا ہے، یعنی یہ سارا نقطہ جو ہے عمل کا مضمر ہے۔ اب کہا گیا ہے کہ یہ زمین اس کی صلاحیت ہے، اللہ کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کے مالک ہیں، اس لیے وَلَا تَجْعَلُوا لَهُ اندادا، اور تم اس کے مالک بن کے اس کے کیسے شریک کار ہو جاتے ہو؟ یہ تو شرک ہے۔ پہلے کہا اس کو دو مراحل میں بنایا، پھر کہا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، چونکہ اس کے بنانے میں کوئی اور شریک نہیں تھا اور ہم اس کے واحد مالک ہیں، تو اس میں کسی کو شریک کرنا شرک ہوا، ٹھیک ہے۔ تو گویا زمین کو ذاتی ملکیت میں لینا شرک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قیام للناس ہے 5/97، یہ لوگوں کو اپنے پاؤں پر ہر لحاظ سے کھڑا کرنے کے لیے ہے۔ سوال للسائلین 41/10، اس لیے کہ اسے یکساں طور پر سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں قرآن کے یہ جو چیز ہے۔ ایک دوسری آیت میں کوٹ کرتا ہوں کہ جب زمین پر یہ نظام ربوبیت قائم ہو جائے گا، دیکھیے آہستہ آہستہ پروگریسو ایوولوشن سے بھی آ رہا ہے، کائنات میں قوت کاسمک فورسز، لیکن وہ ٹائم لیتی ہے، لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت جلد یا بدیر یہ نظام کا اسی کی ضرورت ہے مین کائنڈ کو جی۔ یہ ایک آیت ہے بہت زبردست، ایک ہی سورہ ہے اور 104 آیت ہے جی۔ یوما نتی السما کتے سجل للکتب کما بدانا اولا خلق نعید، ٹھیک ہے، وعدن علینا انا کننا فاعلین جی۔ میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں جی، بہت زبردست آیت ہے۔ یوما نتی السما کتی السجل للکتب کما بدانا اولا خلق نعید وعدن علینا انا کننا فاعلین جی۔ دیکھ رہے اس کشمکش یہ جو ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جلد ہی آسمان کی بلندی